اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن کو نہ صرف احسن الحدیث ہی کہا، یعنی یہ قرآن اپنے نزول سے لے کر سات کے قیام تک کی تاریخ ہے، بلکہ اسے مثانی بھی قرار دیا، جیسا کہ آپ اس آیت کو اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 23۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی۔ اللہ ہے اتارا جس نے احسن الحدیث، یعنی اللہ نے جو اتارا، اللہ نے جو نازل کیا، وہ اپنے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی احسن تاریخ ہے، ایسی بہترین تاریخ کہ جس سے بہتر کوئی تاریخ ہو ہی نہیں سکتی۔ کتاباً وہ ایک ہی کتاب ہے، متشابہاً وہ متشابہ ہے، یعنی وہ ایسی کتاب ہے، ایسی احسن الحدیث ہے، ایسی تاریخ ہے کہ جس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ نظر تو وہ سب کو آ رہی ہے، لیکن اس کے اندر کیا کہا گیا، کیسے تاریخ بیان کی گئی، اس کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے۔ پھر آگے کہا گیا مثانی، وہ کیا ہے، وہ مثانی بھی ہے۔ ناظرین، مثانی کہتے ہیں جیسے ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار اور چار کے بعد پانچ آتا ہے۔ ایک کے بعد دو ہی آئے گا تو ایک اور دو کا آپس میں ربط قائم ہوگا۔ ایک کے بعد تین نہیں آ سکتا، چار یا دو کے علاوہ کچھ بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ ایک کے بعد دو ہی آئے گا تو دونوں کا آپس میں ربط قائم ہوگا۔ جیسے مشین کے ہر پرزے کا دوسرے پرزے کے ساتھ ربط قائم ہوتا ہے، جیسے آپ کے جسم میں تمام اعضاء کا آپس میں مضبوط ربط قائم ہے، اس طرح ایک کے بعد دوسری شے کا آنا کہ دونوں کا آپس میں ربط قائم ہو جائے، اسے عربی میں مثانی کہتے ہیں، اسے عربی میں مثانی کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن کو مثانی کہا، یعنی پورے کے پورے قرآن میں ایسا ربط ہے جیسے مشین میں تمام پرزوں کا یا جسم میں تمام کے تمام اعضاء کا آپس میں ربط قائم ہوتا ہے۔ اس قرآن کی آیات کا آپس میں ایسے ربط ہے جیسے ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، چار کے بعد پانچ آتا ہے۔ جیسے ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، چار کے بعد پانچ وغیرہ آتا ہے، ایسے ہی آیات کے حصے اور آیات کے الفاظ مثانی ہیں، ان کا آپس میں گہرا ربط قائم ہے۔ اگر کہیں بھی آپ اس ربط کا خیال نہیں رکھتے یا کہیں بھی آیات یا آیات میں الفاظ کا آپس میں ربط قائم نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن آپ پر نہیں کھل رہا، اور اس کے باوجود اگر آپ آگے بڑھتے ہیں، آپ اس کو نظر انداز کرتے ہیں، تو آپ اپنے عمل سے قرآن کے مثانی ہونے کا کفر کرتے ہیں۔ آپ جان چکے ہیں کہ قرآن مثانی ہے، قرآن کی آیات اور ہر آیت کے الفاظ کا آپس میں گہرا ربط قائم ہے۔ کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے تو اگلے ہی الفاظ پچھلے لفظ کی وضاحت کرتے ہیں۔ اگر کہیں سوال پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو اگلے ہی الفاظ یعنی اگلی ہی آیات میں اس کا جواب بھی موجود ہوتا ہے۔ جیسے اگر دو آتا ہے تو دو اس بات کا جواب ہوتا ہے کہ اس سے پیچھے کیا ہے اور اس سے آگے کیا آئے گا، وہ بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، جب قرآن میں یہ الفاظ آتے ہیں یاجوج و ماجوج، یاجوج تھے اور ماجوج تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کسی کو نہیں علم کہ یاجوج اور ماجوج کیا ہیں۔ اللہ کن کو یاجوج اور ماجوج کہہ رہا ہے؟ یوں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کیا ہیں، یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ اب ناظرین، اگر قرآن مثانی ہے تو آگے اس سوال کا جواب ضرور موجود ہونا چاہیے کہ یاجوج اور ماجوج کیا ہیں، اور دیکھیں حیران کن طور پر آگے اس سوال کا جواب بھی موجود ہے کہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں۔ یاجوج اور ماجوج کیا ہیں؟ مفسدون فی الارض، مفسدون وہ جو فساد کر رہے ہیں، فی الارض ارض میں، زمین میں، وہ جو زمین میں فساد کر رہے ہیں وہ یاجوج اور ماجوج ہیں۔ بالکل ایسے ہی وہ جو زمین میں فساد کر رہے تھے وہ یاجوج اور ماجوج تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے نہ صرف یہ کہا یاجوج اور ماجوج، بلکہ اس سوال کا جواب بھی دے دیا کہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں، کیا ہیں۔ یاجوج اور ماجوج وہ ہیں جو زمین میں فساد کر رہے ہیں، اور ماضی میں یاجوج اور ماجوج وہ تھے جو زمین میں فساد کر رہے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے آج فساد کیا جا رہا ہے۔